دین اسلام کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، شریعت کی بات عوام تک کس انداز میں پہنچائی جائے، قرآن ہمیں صاف طور پر اس کی تربیت کرتا ہے، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں میں دعوت کا کام کیا جائے، دین کی بات ان تک پہنچائی جائے۔ دیکھیے سب سے پہلے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ رب العالمین نے پوری تربیت کر دی ہے، اس میں پوری ٹریننگ دے دی ہے، اس میں اور ایک ایک چیز کا اس میں ذکر کر دیا ہے کہ ایک داعی کو کس طرح سے دین کا کام کرنا چاہیے، ایک داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتوں کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان میں مٹھاس ہے، آپ کی زبان میں چاشنی ہے اور آپ کا دل بھی بڑا نرم ہے، آپ بد کلام نہیں ہے، آپ کا دل سخت نہیں ہے، اور یہ سب جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کا دل نرم ہے اور آپ کی زبان میں چاشنی ہے، مٹھاس ہے۔ آپ کی میٹھی زبان کی وجہ سے اور آپ کے نرم دلی اور دل کی ملائمت کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل کے ہوتے، اگر آپ کی زبان گندی ہوتی، بد زبان ہوتے، بد کلام ہوتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ لوگ آپ کے ارد گرد آنے سے کتراتے، لوگ آپ کے آس پاس میں آنے سے گھبراتے اور آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی خاص کرم ہے، مہربانی ہے آپ پر کہ سب سے پہلے تو آپ کی زبان میں چاشنی عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کاملہ سے، اور آپ کے اخلاق میں اور آپ کے دل کے اندر عجیب و غریب نرمی و ملائمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کے ذریعے آپ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام اس طرح سے کیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی زبان میں چاشنی ہے، آپ کا دل نرم ہے، آگے تین چیزوں کا آپ خیال رکھیے۔ کیا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ لوگوں میں ایسے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے جس نے آپ کو کبھی ستایا ہے، آپ کو گالی گلوج کی ہے، آپ سے بدتمیزی کی ہے، آپ سے بدسلوکی کی ہے، آپ درگزر سے کام لیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو درگزر کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ یہ بدو ہے، یہ نالائق تھا، اس کے اندر سمجھداری نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی، بدسلوکی کی تھی، اللہ ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، تو بھی اسے معاف کر دی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دین کے معاملے میں کوئی کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو اکیلے میں کسی طرح کی تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ انہی کو لے کر کے بیٹھیے اور ان سے مشورہ کیجیے۔ دیکھو بھائی یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے میں اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ خیر ہے، یہ فائدہ ہے، یہ بھلائی ہے، یہ اچھائی ہے، اور اگر نہیں کرو تو یہ نقصان ہے، یہ خرابی ہے۔ تو آپ انہی سے جب مشورہ لیں گے، یقین مانیے پھر وہ آدمی آپ کو غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مشورے میں یہ فائدہ ہوگا کہ بڑی آسانی سے وہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ مشورے میں اگر وہ ایک طرفہ جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ہدایت پر آپ عمل کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ نے ارادہ پختہ کر لیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، کار خیر ہے، اور مشورے میں وہ بات پاس نہیں ہو رہی ہے، لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے جس کام کا آپ نے ارادہ ٹھان لیا ہے آپ وہ کام کیجیے۔
اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیجئے، فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر کے وہ کام شروع کر دی، ان اللہ یحب المتوکلین۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین پر جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں اس کو پسند فرماتا ہے، پھر وہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ رب العالمین آپ کو نامراد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ دین ہے اور جو داعیان اسلام ہے، ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں کو وہ کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ سب سے پہلے وہ زبان میں چاشنی لائے اور دل کو سخت نہ کرے، نرم دلی سے کام لے، کڑک مزاج سے کام نہ لے، اور پھر جو ہے درگزر کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہلو کو بھی آپ اپنے ساتھ دامن گر رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دین کے کام میں کافی کامیاب نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ان اوصاف کے ہم متحمل بن سکے، اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔